بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ ایوری ون از فائن اینڈ ڈوئنگ گڈ. آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامک پروویژنس آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن. کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا، جو کانسٹیٹیوشن آج بھی ہمارے یہاں موجود ہے، اس کے اندر اسلامک پروویژنس کون کون سے تھے. اس سے پہلے ہم 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے میں موجود جو اسلامک پروویژنس تھے ان کو ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ویڈیو اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا تھا وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے ملک میں آج بھی وہی آئین رائج ہے. تو اس وجہ سے اس ویڈیو کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور اس ٹاپک کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. تو شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جو پہلی پوائنٹ ہے وہ ہے کہ سوورنٹی آف اللہ المائٹی. یہ سب کانسٹیٹیوشنز کے اندر موجود تھی. سوورنٹی آف اللہ المائٹی کہ اللہ کی حاکمیت ہے اور اللہ ہی حاکم ہے ہمارے اس ملک کا بھی، لیکن اللہ نے پھر لوگوں کو یہ ذمہ داری دی ہے، یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کریں اور ایمانداری سے اللہ کے احکامات کے تحت حکمرانی کریں. تو یہ ہے سوورنٹی آف المائٹی اللہ. اب سوورنٹی کا کانسیپٹ ہمیں آبجیکٹیوز ریزولوشن سے ملتا ہے کہ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن بنایا گیا تھا 1949 میں، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے. اس قرارداد مقاصد میں وہ چیزیں جو ہیں وہ لائی گئی تھی جو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی تھی. جس آئین ساز اسمبلی اسے کہا جاتا ہے جسے آئین بنانے کا ٹاسک دیا گیا تھا. تو انہوں نے جو قرارداد مقاصد لائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جو آنے والے آئین ہوں گے فیوچر میں، ان کی نیچر کس طرح کی ہوگی، ان کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہوں گی. تو آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 میں پاس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور جب یہ 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوا تو اس سے ہر آنے والے آئین کا پریمبل بنایا گیا. پریمبل جسے انٹروڈکشن کہتے ہیں، مطلب جس طرح آپ کسی بک کو کھولتے ہیں تو اس میں انٹروڈکٹری ریمارکس ہوتے ہیں. وہ بک کے کنٹینٹ کا حصہ نہیں ہوتے لیکن پھر وہ انٹروڈکشن میں دیے ہوئے ہوتے ہیں. بک اصل کا مقصد اصل کچھ اور ہوتا ہے اور جو پریمبل یا انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ اس سے پہلے دیا گیا ہوتا ہے. تو اسی طرح آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاکستان کے آئین کا پریمبل بنایا گیا. 1956 میں بھی آبجیکٹیو ریزولوشن کو آئین کا پریمبل بنایا گیا، 1962 میں بھی آئین کا پریمبل بنایا گیا اور 1973 میں بھی بنایا گیا. اب پریمبل بنانے کے ساتھ مقصد اس کا یہ ایک بات تھی اس کی کہ جو پریمبل ہوتا ہے، جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، وہ کسی بھی وہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہوتا. مطلب کہ آپ اگر کسی کورٹ میں جاتے ہیں، کوئی آپ کیس لڑتے ہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو جب آپ کوئی کیس لڑتے ہیں تو آپ آئین کے تحت اپنی اس بات کو، اپنے اسٹانس کو پروو کرتے ہیں. تو جو آئین کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اگر ان کے اگینسٹ کوئی چیز ہو تو وہ اللیگل کہلاتی ہے، وہ آئینی نہیں ہوتی ہے. لیکن جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا، کیونکہ یہ آئین کا حصہ نہیں تھا، یہ آئین کا پریمبل تھا، تو یہ لیگلی باؤنڈ نہیں تھا. اس سے آپ کہیں پر بھی کورٹ کے اندر اس کے مطلب کے حساب سے آپ جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے. آپ یہ جسٹیشیبل نہیں تھا، اس کے تحت فیصلے نہیں دیے جا سکتے تھے. تو اس وجہ سے یہ پرابلم تھی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو ہم نے پریمبل تو بنا دیا لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بن گیا، اس میں بھی ہم نے اسے پریمبل بنا دیا، لیکن بعد میں ہم نے اس کے اندر امینڈمنٹ لائی. امینڈمنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج لاتے ہیں تو اسے امینڈمنٹ کہا جاتا ہے. تو ہم نے 8th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر کی، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 8th امینڈمنٹ کی. اور اس امینڈمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ اس امینڈمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اسے پریمبل سے ہٹا کے جو ہے وہ پریمبل سے ہٹا کر جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، کس امینڈمنٹ کے تھرو؟ 8th امینڈمنٹ کے تھرو. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن بیکیم دا پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، اسے کانسٹیٹیوشن کے ٹیکسٹ کے اندر شامل کر لیا گیا. کون سی امینڈمنٹ کے تھرو؟ 8th امینڈمنٹ کے تھرو. تو پہلے آئین بن گیا تھا لیکن اس کے بعد امینڈمنٹس ہوئی تو 8th امینڈمنٹ کے تھرو جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن تھا اسے آئین کا حصہ بنا دیا گیا. پہلے یہ پریمبل تھا. اب 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آج بھی ہمارے یہاں آئین موجود ہے اس کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن اس کا حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ایک اور اسلامک پروویژن وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک اسلامک ریپبلک تھا
the state was proclaimed as an Islamic Republic. उसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थी, दूसरी इस्लामिक प्रोविज़न ये थी कि स्टेट रिलीजन, अब देखिए दुनिया के अंदर कहीं पर भी आपको स्टेट का रिलीजन नहीं मिलेगा। किसी मुल्क का कोई मज़हब होता है क्या? मज़हब तो इंसान के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये किया गया कि स्टेट को रिलीजन दे दिया गया कि जी पाकिस्तान का मज़हब क्या है, पाकिस्तान का मज़हब भी इस्लाम है। तो ये पहली दफ़ा ये पॉइंट आई कि स्टेट रिलीजन, हमारे स्टेट का, हमारे मुल्क का मज़हब क्या है, वो इस्लाम है। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि 1973 के अंदर पहली दफ़ा स्टेट रिलीजन जो है वो पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम को जो है वो डिक्लेयर किया गया। उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि इससे पहले वाले जो आइन थे 56 और 62, उसके अंदर भी ये पॉइंट शामिल थी कि मुस्लिम हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जो है वो होंगे, मतलब कि अगर सदर स्टेट का बड़ा है तो वो मुसलमान होना ज़रूरी है। और 1973 के अंदर भी ये कहा गया ना सिर्फ सदर बल्कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी मुसलमान होना ज़रूरी है। हेड ऑफ द स्टेट किसे कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है सदर को, और हेड ऑफ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को कहा जाता है। तो हेड ऑफ स्टेट यानी सदर का मुसलमान होना भी ज़रूरी है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर का मुसलमान होना भी ज़रूरी है। ये एक प्रोविज़न भी इस जो है आइन के अंदर जो है वो शामिल किया गया। उसके बाद पहली दफ़ा डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम कि एक मुसलमान होता क्या है, उसको आइन के अंदर शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो उस वक्त कादियानी थे, कादियानी आप जैसे समझते हैं, कादियानी किसे कहते हैं? जो ये कहते हैं कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें हम अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं, उसके बाद भी पैगंबर आए हैं। ठीक है, उसके वहाँ उनके ऊपर पैगंबर, वो आखिरी पैगंबर नहीं थे नऊज़ुबिल्लाह, तो उनके बाद भी पैगंबर आए हैं। तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट है और हम उन्हें कादियानी कहते हैं। तो ये मसला बड़ा उस वक्त जो है ये इशू हाईलाइट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो आइन के अंदर एक मुस्लिम की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया गया। क्या कहा गया? दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड मुस्लिम इन अनएम्बिगस टर्म्स। ये कहा गया कि मुसलमान वो है जो अल्लाह पर यकीन रखे और हमारे आखिरी नबी को आखिरी नबी तस्लीम करे, और उसके बाद कोई भी नबी नहीं है। जो इस बात को तस्लीम करेगा वो क्या है? मुसलमान है। और उसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अंबिया आए हैं, तो वो क्या है? वो नॉन मुस्लिम है। तो अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कादियानी जो हैं उनको किस आइन के तहत नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया? वो था 1973 का आइन। ठीक है, कौन से आइन में मुसलमान या मुस्लिम की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया? वो था 1973 का आइन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुसलमान की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की गई, और उसके अलावा ये कहा गया कि जो इस डेफिनेशन के खिलाफ, जो अगेंस्ट है, वो क्या है? नॉन मुस्लिम्स हैं, और जो कादियानी थे वो उस डेफिनेशन के मुताबिक मुसलमान नहीं थे, तो इस वजह से उनको काफिर करार दे दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, ये पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशंस के भी अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक सोसाइटी होगा, इस्लामी माशरा बनाया जाएगा। ऑल लॉज रिपग्नेंट टू इस्लाम, जितने भी पाकिस्तान के अंदर कवानीन बनाए जाएंगे वो इस्लाम के तहत होना उनका ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। उसके अलावा कंपलसरी इस्लामिक एजुकेशन, कि आजकल आप देख रहे हैं, आप 9th मैट्रिक में पढ़ते हैं या फिर आप पहली क्लास से पढ़ते हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर इंटर में देख लेते हैं, तो इस्लामिक एजुकेशन का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको इस्लामिक एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो उसका मकसद और ये क्यों है? क्योंकि हमारे आइन में इस्लामिक एजुकेशन को कंपलसरी करार दे दिया गया है कि इस्लामिक एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। तो 1973 के अंदर इस्लामिक एजुकेशन को भी कंपलसरी करार दे दिया गया। सेफगार्ड ऑफ इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस, ये पहले वाले आइन के अंदर भी मौजूद थी कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जिनमें मसाजिद हैं, ज़कात, औकाफ, ये इस तरह के जो हमारे यहाँ जो चीज़ें मौजूद हैं इस्लाम के हवाले से,
ان کا بھی ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے، اور ہم نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں تاکہ ان کو پروموٹ کیا جا سکے. زکوٰۃ کو بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ مساجد کا ہم نے خیال رکھنا ہے. تو یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے کہ ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے اسلامک انسٹیٹیوشنز کو. اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی اینڈ ویلیوز. اب ایک جو ہے انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں دنیا ترقی کر رہی تو الگ الگ طریقے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے حل کے لیے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ قائم کیا گیا تاکہ جو نئے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. تو یہ ایک پوائنٹ بھی موجود تھی. اس کے بعد یہ جو پوائنٹ ہے افرمیشن آف دی پاکستان آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے، پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پاکستان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس لیے بنا ہے تاکہ مسلمان اسلام کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں. تو انہوں نے کہا کہ جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر لی، اسلامک پروویژن ایڈ کر لیا کہ جو بھی ہمارا پرائم منسٹر بنے گا، جب وہ کوئی بھی اوتھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کوئی اوتھ لیتا ہے، حلف لیتا ہے، تو اس نے یہ بھی حلف لینا ہے کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی، وہ کیا ہے کہ جو پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی پریزرو کرنا ہے. مطلب اس کا بھی اس نے خیال رکھنا ہے کہ پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت چلے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے، جب بھی کوئی پرائم منسٹر اوتھ لے گا تو وہ اس بات کا بھی اوتھ لیتا ہے، اس بات کا حلف لیتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی پریزرو کرے گا. افرمیشن آف دی پاکستان آئیڈیالوجی. جو نیا پرائم منسٹر اوتھ لے گا تو یہ اس کی ذمہ داری، ریسپانسبلٹی ہے، وہ یہ حلف لے گا کہ وہ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو پریزرو کرے گا. دی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. جتنے بھی لاز بنے ہمارے یہاں، جو نئے لاز بنیں گے، جو پرانے لاز موجود ہیں، ان کو ٹو برنگ آل دوز ان کنفارمٹی ود اسلام، ان کو اسلام کے تحت کرنا ہے. یہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کی کاؤنسل بنائی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں جتنے قوانین موجود ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ قوانین اسلام کے تحت ہیں، اگر نہیں ہیں تو ان میں کیا کیا چینجز کرنے ہیں. تو وہ یہ جو کاؤنسل تھی وہ ریکمینڈ کرے گی کہ ہم نے یہ چینجز کرنی ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ دوسرا کیا تھا کہ جو نئے قوانین بنیں گے ان میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسلام کے تحت ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو ان کو نہیں بنایا جائے گا. So this was all about the Islamic provisions of the 1973 Constitution. I hope that this video is going to help you. So take care of yourselves. Do remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.